سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق آصف علی زرداری پر 100 سچے جھوٹے الزامات ہیں، مگر ان کے حامیوں یا مخالف سبھی اس بات پر ضرور متفق ہوں گے وہ دل و جان سے مصالحت اور مفاہمت کے قائل ہیں۔ انہوں نے مقتدرہ کے ساتھ کئی دہائیوں سے چلتی مخاصمت کو ختم کر دیا۔ اس سے پیپلز پارٹی کو اقتدار اور آسانیاں ملی، مشکلات کا دور ختم ہو گیا، مگر اس مفاہمت کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا پنجاب اور پختونخوا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ روٹ گیا۔ انہوں نے دوسری بڑی مفاہمت نون لیگ سے کی۔ اس سے ملک میں دو پارٹی سسٹم بن گیا، باہمی نفرتیں ختم ہوئی، دونوں جماعتوں کو اپنی ٹرمز پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ مگر اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی اور صدر زرداری کو پنجاب میں بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ نون لیگ سے مفاہمت کے نتیجے میں پنجابی ووٹر اور انتخابی گھوڑے تحریک انصاف میں چلے گئے، کیونکہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں نون سے مفاہمت کو اپنی سیاست کے خاتمے کی علامت سمجھتے تھے۔ فروری 2024 کے الیکشن میں بلاول بھٹو نے انتخابی مہم میں نواز شریف اور نون لیگ مخالف بیانیہ اختیار کیا، مگر الیکشن کے فوراً بعد آصف علی زرداری نے نون لیگ کی طرف دست دامن دراز کرنے میں تاخیر نہ کی اور مقتدرہ کے زیر سایہ مفاہمتی حکومت میں صدر بن کر نون لیگ کی ہر مرحلہ پر مدد کی۔ 26ویں ترمیم ہو یا حکومت مخالف کوئی بھی معاملہ ہو، وہ ڈٹ کر حکومت کے ساتھ کھڑے رہے، مگر جواب میں وفاقی حکومت کا ان سے رویہ سرد میری کا ہے، جبکہ پنجاب حکومت کا ان کی پارٹی سے رویہ رقیبانہ ہے۔ صدر پاکستان کو وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر یہ عہدہ علامتی اور نمائشی ہے۔ ریاست میں اختیارات کا منبع وزیر اعظم یعنی چیف ایگزیکٹو ہے۔ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے عینی طور پر پابند ہے، مگر صدر کے عہدے کو توقیر دینے کے لیے انہیں ریاستی پروٹوکول میں نمبر 1 کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم پروٹوکول میں ان کے بعد آتے ہیں۔ صدر کو افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر برقرار رکھا گیا ہے۔ ان نمائشی اختیارات کے علاوہ ان کے آرٹیکل 46 میں واضح طور پر وزیر اعظم کے صدر کے حوالے سے فرائض میں صراحتاً کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عینی طور پر پابند ہے کہ وہ صدر پاکستان کو کابینہ، قانون سازی اور انتظامی حوالے کے بارے میں ابلاغ کرے، وفاق کے معاملات سے متعلق صدر پاکستان کو آگاہ رکھیں۔ میری معلومات کے مطابق صدر پاکستان کے حوالے سے یہ عینی ذمہ داری پوری نہیں کی جا رہی۔ عینی ذمہ داری تو ایک طرف، ایک سیاسی حلیف کے طور پر بھی ان سے مستقبل کے حکمت عملی پر مشورہ نہیں کیا جا رہا۔ بڑی آسانی سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ صدر زرداری کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مفاہمت کا بادشاہ کلوانے والے آصف علی زرداری آج کل تاش کے پتوں کے بادشاہ کی طرح بے بس ہیں۔ ایک طرف ان پر پیپلز پارٹی کے مطالبات پورے نہ ہونے کا بوجھ ہے، دوسری طرف اپنے لاڈلے مگر ضدی اور غصیلے بیٹے بلاول بھٹو کا دباؤ ہے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت صدر کے حوالے سے آئینی ذمہ داریاں تک پوری نہیں کر رہی۔ عمران خان کے حوالے سے پالیسی پر ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا جا رہا۔ پنجاب گئے تو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ان کا استقبال کیا اور نہ ہی ان سے ملاقات کرنے گئیں، حالانکہ پروٹوکول اور روایات کے مطابق انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ لکھے ہوئے معاہدے پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا۔ وعدے پر وعدے جاری ہیں، مگر ان وعدوں پر عمل کی کوئی صورت دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ صدر زرداری کی عملی بے بسی کے باوجود پیپلز پارٹی نہ تو نون لیگ سے اتحاد توڑنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی کل کلاں کو تحریک انصاف سے اتحاد و اشتراک کا کوئی امکان ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صدر زرداری کے جذبہ مفاہمت سے کام لینے کی بجائے انہیں کونے میں لگا دیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ نون یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مستقبل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے نہیں چلنا۔ مولانا فضل الرحمان کے چند ووٹ ہیں اور وہ نہ حکومت کے اتحادی ہیں نہ مشکل میں ان کی مدد کرتے ہیں، مگر حکومت ہر وقت ان کو خوش رکھنے کے لیے منت سماجت میں مصروف رہتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے آگے بڑھ کر تعاون کرنے پر نون لیگ حکومت میں شکر گزاری کے جذبات تک نہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا رویہ نسبتاً بہتر ہے،
لیکن نواز شریف تو صدر آصف علی زرداری سے نہ ملتے ہیں، نہ رابطہ رکھتے ہیں اور نہ ہی مشورے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف کا رویہ بھی اپنے والد جیسا ہے، حالانکہ چند ماہ پہلے اسلام آباد کی ایک میٹنگ میں آصف زرداری نے مریم نواز کو مشفقانہ انداز میں گلا شکوہ بھی پہنچایا، لیکن پیپلز پارٹی کو جوابی طور پر کوئی مثبت اشارے نہیں ملے۔ کہنے کو تو وزیر اعظم شہباز کی حکومت مقتدرہ کی مدد سے معاشی میدان میں کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، لیکن سیاسی طور پر یہ حکومت کاغذی ناؤ پر سوار ہے، نہ کوئی سیاسی بیانیہ، نہ کوئی عوامی حمایت اور نہ ہی عوام سے مشاورت و ابلاغ کا کوئی ذریعہ۔ مقتدرہ اور شہباز حکومت کا اتحاد اسی وقت تک مضبوط رہے گا جب تک تحریک انصاف کا خطرہ مقتدرہ کے گرد منڈلا رہا ہے۔ یوں ہی یہ خطرہ ٹلا اور مفاہمت کی کوئی صورت ہوئی، مقتدرہ کے لیے کئی نئے راستے کھل جائیں گے۔ شہباز حکومت سیاست کے ذریعے وجود میں آئی ہے، مگر ان کی سیاست کی طرف توجہ ہی نہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے اشتراک سے مسند اقتدار پر برجمان ہے، لیکن وہ نہ صدر زرداری اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو اہمیت دینے پر تیار ہے۔ اگر شہباز حکومت کا یہی رویہ رہا تو جو قومی حکومت اپنے اقتدار کے چوتھے سال میں بنتی ہے وہ دوسرے تیسرے سال بھی بن سکتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جس حکومت کے اتحادی اور شریک کار غیر مطمئن ہوں، ورکنگ میں مشکل محسوس کریں، انہیں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کی جو عزت و تکریم ہونی چاہیے وہ انہیں نہیں مل رہی، تو پھر وہ حکومت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی۔ مقتدرہ اس حکومت کی سب سے بڑی سرپرست ہے، وہ اپنے مقدور سے بڑھ کر حکومت کی مدد کر رہی ہے۔ کیا حکومت بھی مقتدرہ کو عوامی حمایت لے کر دے رہی ہے؟ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی ہے۔ کیا وفاقی حکومت اس کی اشکسوئی کر سکتی ہے؟ موجودہ حکومت کو سب سے بڑا خطرہ انصافی بیانیے سے ہے۔ کیا وہ آج تک اس بیانیے کا توڑ کر سکی؟ اقتدار و خیرات میں ملے ہیں یا کسی اور کی مخالفت کی وجہ سے مل بھی جائے تو اس کی محافظت اپنے سرپرستوں، معاونوں اور اتحادیوں کے ساتھ رشتے مضبوط رکھ کر ہی کی جا سکتی ہے۔ صدر زرداری کے بندے ہاتھ کھلے تو وفاقی حکومت مضبوط ہی ہوگی، ان کے ہاتھ بندے رہے تو وفاقی حکومت بھی سیاسی مفلوج ہو جائے گی۔